وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف آیت نمبر 176 فقصص القصص لعلهم يتفكرون سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابا محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم. اے اللہ تعالیٰ بھیج صلاۃ و سلام حضور پہ، آپ کے ماں باپ پہ اور آپ کی ہر طرح کی جو آل ہے اس پہ. ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے اور نہ ہی معبود ہے. اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے. ہم اقرار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کسی کی اطاعت سے نہیں بنتا، یہ خاص رحمت ہے، اللہ کی عطا سے بنتا ہے. عظیم سند سے عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما دیجیے. امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. اس کا خلاصہ جو ہے وہ یوں بنے گا کہ ایمان اصل میں تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے. پہلا دل سے پہچاننا، دوسرا زبان سے اقرار کرنا، تیسرا اپنے اعضاء سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنا. ھذا رحمت من ربی. آج ہماری گفتگو 171ویں مرحلہ میں داخل ہو گئی. آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے انہیں حضرت صالح علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے خطبہ کے اندر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا اور قاتل کا ذکر کیا. بخاری شریف تفسیر سورۃ الشمس. تو آؤ قرآن اور تاریخ کی روشنی میں حضرت صالح علیہ السلام کو بیان کریں. آج کے موضوع کی جو جزئیات ہیں وہ یہ رہیں گی: نام سے برکت اور آپ کا خاندان، آپ کی قوم سمود کا تعارف، مدائن صالح کی قوم سمود کا جرم اور عذاب، حضرت صالح علیہ السلام کا وصال اور مزار. نام سے برکت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں آپ کا نام جو ہمیں بتلایا گیا ہے وہ صالح جو ہے صالحن، باب فتح یفتح ہو، صالح یصلح سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. صالح اسے کہتے ہیں جس میں فساد، ظلم، بیماری اور برائی نہ ہو، اسے کہتے ہیں صالح. اور وہ اللہ کی پسند کے کام کرے. یہ میں نے آپ کو آیات کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کر دیا. آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: صالح بن عبید بن ماسخ بن عبید بن حاجز بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح. یہاں یہ عرض کرتا جاؤں ان ناموں میں فرق ہے تلفظ میں، سپیلنگز میں، ترتیب میں اور تعداد میں بھی. میرے بعد آنے والے جو تحقیق کریں گے تو میں ان کو بتا دوں. قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی ہی قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اور یہ قوم عاد کے بعد جو ہے شہرت کی بلندیوں تک پہنچی. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، سورہ اعراف آیت نمبر 74. یاد کرو، تذکرہ کرو جب تمہیں بنایا خلفاء، جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عاد ادھر ختم ہوئی ادھر یہ شروع ہوئی. عاد کے بعد ان کو عروج اور ترقی ملی. اس لیے قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. تو اس قوم کو سمود کیوں کہتے ہیں؟ قوم سمود اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر شجرہ میں غور کریں گے نا تو ایک نام سمود آئے گا، تو وہ اپنے دور کے اندر بڑے مشہور ہوں گے، تو انہوں نے خود کو منسوب کر دیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو نسبت انہی کی آگے مشہور ہونے لگی. ان کی وجہ سے یہ قوم سمود کہلوائی. اب یہ سمود جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ سمود کو السمدو سے مشتق مانا جائے تو یہ اسم عربی ہوگا. تو السمدو کا معنی ہوتا ہے تھوڑا پانی یا وہ جگہ جہاں پانی جمع ہوتا ہو. سمجھ آ گئی السمدو کی؟ تھوڑا پانی یا وہ جگہ جہاں پانی جمع ہوتا ہو. تو وہ جو عظیم آدمی ان کے آباء و اجداد میں سمود گزرا، اس کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو فخریہ منسوب کیا تو یہ قوم سمود کہلوائی. حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ سے ان کو قوم صالح بھی کہا جاتا ہے. ان کا ملک حجر تھا، اس کی وجہ سے ان کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے. یہ عاد کے بعد آئے، ان کو شہرت ملی،
اس لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. بات کچھ سمجھا گیا ہوگا. یہ قوم سمود کہاں رہتی تھی؟ قوم عاد کے سینکڑوں سال بعد وہ مومنین بچ گئے تھے نا، پچھلی سٹوری آپ نے سنی، وہ مومنین جو بچ گئے تھے ان کی اولاد، انہوں نے اپنے لیے موجودہ ملک سعودی عرب میں مدینہ سے 400 مائلز دور وادی قرا اور ملک شام کے درمیان کے علاقے کو اپنا مسکن بنا لیا. وقت گزرتا گیا، ٹیکنالوجی میں بھی ان کو عبور حاصل ہوا، معاشی حالت ٹھیک ہوئی، ہنر بھی سیکھا انہوں نے. تو اس کا نام تھا حجر. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم سمود کے ملک کا نام حجر تھا، اس لیے ان کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 80 سے پڑھنا چاہوں گا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. آ گیا نا اصحاب الحجر؟ تو یہ قوم سمود کے لیے، قوم صالح کے لیے اصحاب الحجر بھی آیا ہے. اب مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے راہ میں یہ آئے گا، اس کا نام مدائن صالح ہے. اب ہیگرا بھی کہتے ہیں. الاولا یہ میجر سٹی ہے، اور یہ ہیگرا آج کل دنیا میں اس کو مشہور کیا جا رہا ہے. وہاں ہڈیاں ڈھونڈی اور کاربن ڈیٹنگ سے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ یہ 6000 سال پرانی ہے. قوم سمود جہاں رہتی تھی وہاں ایک میوزیم بنا دیا گیا ہے، آفیسز بنا دیے گئے ہیں. عذاب والی جگہ کی مکمل سیر کرانے کے لیے ایک ادارہ بنا دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے. اس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں، دونوں، وہ سب عرب کے ہیں، باہر کے نہیں ہیں. نام حمایہ. بہترین بسیں چلا دی، عربی عورتیں گائیڈ ہیں، وہ آپ کو لے کر جائیں گی قوم سمود کے عذاب والی جگہ پہ. وہاں عربی سٹائل کی انگلش میں تفصیل بتائیں گی. اس جگہ بھی لے جائیں گی جہاں قوم سمود یا دوسری قومیں بتوں کی پوجا کرتی، تو بتائیں گی یہ بت ہیں، یہاں پوجا کرتے تھے وہ. میں گیا نہیں ہوں، ایک تحقیق جو ہے ریسرچ وہ دیکھی میں نے. تو میں نے پھر دوستوں سے یہ کہا کہ وقت کیسا بدلتا ہے. ایک دور تھا کہ اس قوم کے بانیوں نے مزارات گرا دیے تھے کہ شرک ہوتا ہے، اور آج یہ خود بسوں پہ بٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں جہاں بتوں کے نشان ہیں اور واقعی شرک ہوتا تھا. معلوم ہوا ان لوگوں کا شرک و بدعت کا مغلوبہ نہ اس وقت ٹھیک تھا نہ اب ٹھیک ہے. تب بھی کسی بندے کو خوش کر رہے تھے، اب بھی کسی بندے کو خوش کر رہے ہیں. حالانکہ حدیث یوں ہے، بخاری شریف حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے. لو سنیے، بخاری شریف 3380، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں نمبر جی، لیکن حدیث سنیے، حدیث ہے بہرحال. لما مر بالحجر، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حجر سے گزرے، یہ اصحاب الحجر مدائن صالح سے، قال لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا، یہ ظالموں کے گھروں میں مت داخل ہونا، الا ان تکونوا باکین، مگر یہ کہ تم روتے ہوئے داخل ہو. ان یصیبکم ما اصابہم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہی عذاب پہنچے جو ان کو پہنچا تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ جہاں قوم صالح پہ عذاب آیا ہے وہاں مسلمانوں کا جانا ایک ہی صورت میں جائز ہے کہ روتے ہوئے جائیں، ورنہ عذاب آنے کا اندیشہ وہی جو ان کو آیا تھا. ثم تقنع بردائی وهو علی الرحل، حضور خود سواری پہ تھے اور آپ نے چادر لپیٹ لی، یعنی دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا کہ ایسے نظر ہی نہ اٹھ جائے. مدائن صالح کے بارے میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ جو مسلمانوں میں سے بھی وہاں گئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دروازے چھوٹے ہیں، ہائٹ بھی جو ہے وہ تھوڑی ہے، آج کے دور کی ہے. تو کہنے لگے کہ یہ تو دروازے بہت چھوٹے ہیں، ہائٹ بہت چھوٹی ہے، وہ لوگ تو بہت بڑے تھے. تو مدائن صالح اور آگے الاولا تک کچھ آثار کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف قوم سمود ہی یہاں رہی ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا، کوئی آیا نہیں. یہ غلط ہے، یہ غور سے سن لیجیے، کیونکہ آپ میں سے بھی کچھ جا سکتا ہے حدیث کو کراس کر کے، یا ویسے ہی تحقیق کرے گا تو پریشان ہوگا. تو وہ جو دروازے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یا جو چھتیں چھوٹی نظر آ رہی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ قوم سمود کے بعد یہاں اور کوئی آیا نہیں ہے، نہیں، یہاں آئے ہیں. کم از کم قوم سمود کے بعد 3 بڑی حکومتوں نے یہاں بسیرا کیا ہے جی. تو بہت بڑا علاقہ تھا یہ، لیکن پھر بھی قرآن کا اعزاز دیکھیے اور اعجاز دیکھیے کہ اثرات آج بھی باقی ہیں، آج تک باقی ہیں. نباتین، یہ جن کو آپ، یہ تو عربی ہوتے ہیں نا، نمیرک پیپل جتنے تھے نباتین رہے ہیں یہاں. گریک کی حکومت رہی، رومن کی حکومت رہی، سلطنت عثمانیہ نے عام درفت کے لیے جو ہے وہ گزرگاہ کری، وہ یہاں آتے نہیں تھے. اسی لیے جب آپ لوگ وہاں دیکھیں یا اس کی تحقیق جو ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو کئی زبانیں نظر آئیں گی دیواروں کے اوپر. تو آپ جو آپ کو چھوٹے دروازے یا ہائٹ چھوٹی نظر آ رہی ہے نا، تو ذرا غور سے دروازے کے اوپر دیکھیے گا، وہاں ایگل کا نشان بنا ہوا ہے. تو ایگل کا نشان قوم سمود کا نہیں ہے، یہ رومن کا ہے. تو یہ میں اپنے طلباء دوستوں سے جو آگے میرے بعد تحقیق کریں گے تو میں ان کو بتا دوں کہ یہاں صرف یہ نہیں ہے جیسے تھا نا یہ دروازہ ہے کمرہ، اس میں ایک بندہ آیا اس کے بعد کوئی نہیں آیا، ایسا نہیں ہے ہرگز. تو یہ مدائن صالح، یہ قوم سمود کی جو جگہ، یہاں اور بھی آ کر بستے رہے ہیں اس کے قرب و جوار کے اندر. 9 ہجری غزوہ تبوک کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جماعت کے ساتھ یہاں سے گزر ہوا تو صحابہ نے سمودیوں کے پاس ڈیرے ڈالے، یعنی ان کے مکانوں کے پاس،
اور وہاں سے پانی لے کر آٹا گوندا، ہانڈیاں چڑھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں، یعنی وہ جو شوربہ وہ سالن جو پکا رہے تھے الٹ دو اور گوندے ہوئے آٹے اونٹوں کو کھلا دیے جائیں. یہ بخاری شریف میں ہے. یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر کتنی اسرت تھی، تنگی کتنی تھی کھانے کی. تو پھر بھی اس جگہ کے پانی سے گوندے ہوئے آٹے کا استعمال مردوں کے لیے ناجائز، بلکہ فرمایا کوچ کرو. آپ نے سب پہ کپڑا لپیٹ لیا، وہاں پڑاؤ کیا جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی، وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھکاوٹ کے باوجود. اور صحابہ سے یہ فرمایا کہ عذاب والی جگہ پہ پڑاؤ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عذاب کا شکار ہو جاؤ. مسند امام احمد میں جا کے حدیث پڑھ لیجیے. تو لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور آگے سے ہمیں جواب دے رہے ہیں جی کل سیرو فی الارض. بھائی اللہ کے بندو، یہ کل سیرو فی الارض جو دے رہے ہو نا، تو عام میں سے خاص بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اب دین بڑا ہو تو معلوم ہو نا کہ عام اور خاص کا کیا ہوتا ہے، عام اور خاص کیا ہوتا ہے. تو یہ کل سیرو فی الارض کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن اگر اس کو بالکل ٹوٹل عام کر دیا جائے تو پھر بھی حضور کی حدیث جو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ اس جگہ کو خاص کر رہی ہے. اب اس کے جواب میں بھی سن لیجئے. صحابہ تیزی سے بنے ہوئے مدائن صالح کے اندر جو مکانات ہیں ان میں گھس گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع میں کیا طریقہ تھا؟ الصلاۃ الجامعہ، یہ کہہ کر جمع کروایا کرتے تھے. جو ہے نا نماز قریب ہوتی تھی نا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ، یعنی آ جاؤ. تو وہی لفظ استعمال کیا گیا یہاں. سارے اکٹھے ہو گئے. فرمایا تم اندر کیوں گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ تھا. فرمایا اندر کیوں گئے ان مکانوں میں؟ یہ جو قوم سمود کے مکان ہیں کیوں گئے؟ ابو کبشہ کہنے لگے، وہی جو آج جواب آپ دے رہے ہیں نا، وہی اس وقت ابو کبشہ نے کہا کہ ہم تو عبرت کے لیے گئے، دیکھنے کے لیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جائز ہے ہاں جا کر دیکھو، نہیں، آپ نے بات کا رخ موڑ دیا، جانے کی اجازت ہی نہیں دی. ایک اور بات جو ہے وہ آپ نے شروع کر دی. ہے کوئی اب جو کپڑے کی دکان سے نکل کر جائے اور رائل کمیشن آف الاولا سے پوچھے یہ حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، آئمہ نے کیا، وہ جا کر پوچھے؟ نہیں نا. وہ مسلمان اپنے مسلمان اولیاء کے مزارات کو گرا دیے، مٹا دیے کہ یہ شرک کا مرکز ہیں، اور شرک کے مرکز بچا لیے کہ قوم آگاہ ہو تاریخ سے. کسی دن تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا 100 سال میں شرک و بدعت کے چورن سے کتنے ملکوں اور کتنے لوگوں کا ایمان خراب کیا، اور اب کیا کر رہے ہو تم ہی سوچ لینا. ہماری عوام تو فرقہ وارائیت کا غلط مطلب اچھی طرح یاد کر چکی ہے، یہ نہیں بولے گی. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف اس علاقے میں گئے جس کا نام اب کیا ہے؟ مدائن صالح. اس وقت کیا تھا؟ ہجر تھا. آپ نبی بن کر آئے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، یہ مدائن صالح جسے اب کہتے ہو آپ لوگ، اور جسے جو ہے وہ قرآن مجید ہجر کہتا ہے، اس کی طرف آپ نبی بن کر آئے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 سن لیجیے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف انہی کی قوم کے حضرت صالح علیہ السلام آئے. آل سمود پر عذاب آنے سے پہلے یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 147 اور 148 پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے باغات تھے، چشمے تھے، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تھیں اور کھجوروں کے درخت تھے. آج جدید محققین جو وہاں کی مٹی کو چھان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کاش کہ آپ اپنی مٹی کو چھانتے اور مٹی کو دیکھتے تو یہ مٹی پھر آپ کے ساتھ بھی بولتی کہ میرے اندر سونا کتنا ہے، میرے اندر ڈائمنڈز کتنے ہیں، میرے اندر منرلز کتنے ہیں، میرے اندر جو ہے گیس کتنی ہے، اور میرے اندر جو ہے وہ پیٹرول کتنا ہے. یہ پھر مٹی تمہیں بھی بتاتی، لیکن تم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں. تو جو جدید محققین ہیں ان کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان کو پانی سٹورز کرنے کا فن آتا تھا اور اس کو اپلائی بھی کیا. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ جتنی ان کا راؤٹ ہوتا تھا نا، جیسے آپ کی سڑکیں ہوتی ہیں تو وہاں ٹوٹیاں لگاتے ہیں، پرانے زمانے میں کنویں کھودتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کا راؤٹ ہوتا تھا یہ پانی کو سٹور کرنے کی وہاں جگہ بنا دیتے تھے رستے میں، تھوڑے تھوڑی جگہ کے بعد. اس کی وجہ سے ان کا علاقہ جو تھا وہ سرسبز و شاداب تھا. یہ معاشی طور پر خوشحال تھے، رہن سہن اعلیٰ تھا ان کا. یہ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں میں بھی گھر بناتے تھے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 74 ذرا سنیے. تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 82 پہ ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. آمینین کا ترجمہ دو طرح کر سکتے ہیں کہ بے خوف ہو کر گھر بناتے تھے یا بے خوف رہنے کے لیے گھر بناتے تھے. آمینین کا ترجمہ دونوں طرح کریں. آندھی کے خوف سے امن، بارش و طوفان سے زلزلہ سے بچنے کے لیے امن. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 149 یہ پڑھیں گے تو یہاں بیوتن کے ساتھ فارہین لکھا ہوا ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، وہ تراش کر بناتے تھے، پہاڑ تراش کر بناتے تھے گھر. فارہین مہارت سے، لفظوں پہ غور کیجئے، لفظ ہی تمہیں ہسٹری بتا دیں گے کہ وہ مہارت سے گھر بناتے تھے. یہ 3 آیات سے یہ تو واضح ہو گیا
کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. تو آمنین سے پتا چلا جو سورۃ الحجر میں ہے کہ بے خوف ہو کر بناتے تھے. ان کو اپنی ٹیکنالوجی پہ عبور تھا, فخر تھا, اور فارحین نے اور کر واضح کر دی کہ بڑی مہارت سے بناتے تھے. تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ بنیادی ضروریات حاصل تھی. تو اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے, کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. انہوں نے الٹا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا. کیوں؟ جب آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے نا, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مشکل میں پڑ جاتا ہے, مشکل محسوس کرتا ہے. تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کوئی ایسی چیزیں جو اس کے برابر میں ہوں, کہ ذہنی تسلی بھی ہو جائے, اپنی مرضی بھی چلتی رہے. تو شرک میں یہ کام ہو جاتا ہے کہ ذہنی تسلی بھی ہو جاتی ہے اور اپنی مرضی بھی چلتی رہتی ہے. اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اعلان نبوت کرو, جاؤ قوم کے پاس. آپ آئے, مجمع عام میں بولے انی لکم رسول امین, سورۃ الشعراء آیت نمبر 143. میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں اور میں امانت دار ہوں. میرے پیام میں, میرے خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یہ مبلغ کی نشانی علامت ہوتی ہے. فاتقوا اللہ واطیعون, 144 نمبر آئے. اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. دوسرے انبیاء کی طرح یہ بھی واضح کر دیا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میں اجر یا اجرت کے لیے نہیں کر رہا. اور اس جملے میں صرف نبی اور ولی ہی سچا ہوتا ہے, باقی لوگ لفظوں سے کھیلتے ہیں. وہ شخص دین ہی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح سے پیسے لے رہا ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے, تمہیں معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ اسے غریب آدمی کے 1000 لے کر گندا نہیں ہونا. وہ چھوٹی رقم کا انکار کر کے تم سے بڑی رقم نکلواتا ہے. عزت کرو مسلمانوں اور خدمت کرو ان علماء کی جو آپ کے 500 کا نذرانہ بھی قبول کر لیتے ہیں. فخر یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے نہیں دیتے, کیونکہ یہ مذہبی لیڈر کے لیے کہیں نہ کہیں جھوٹ ہو جائے گا. فخر یہ ہے, اور اگر فخر کرنا بھی ہے تو یہ بولو کہ ہم پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے, یہ بولو. کیونکہ اگر اس بات پہ فخر کرو گے کہ ہم پیسے نہیں لیتے, پھر تم بہت سے سچے علماء اور بلکہ ان علماء کی توہین کر رہے ہو جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ تنخواہوں کو, پیسوں کو لیا. تو نبی نے پہلی بات تو یہ آ کر کلیئر کر دی کہ بھئی مجھے تم سے اجر اور اجرت کوئی چیز نہیں چاہیے. اب نبی شروع ہوا. پہلا سبق, پہلا پیام نبی کا توحید ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا عالم دین جب تقریر کرتا ہے تو اس کا پہلا جس کو وہ خطبہ کا نام دیتا ہے توحید ہوتا ہے, رسالت ہوتا ہے. پھر وہ آیا پڑھتا ہے, پھر آپ کے ساتھ گفتگو شروع کرتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کہتے ہیں وہ مولوی صاحب پہلے خطبہ کیوں پڑھتے ہیں, آدھے ساری سیدھا سکسر مارے؟ نہیں, وہ پہلے خطبہ شروع کرے گا, اللہ کی حمد بیان کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے گا. اب اس پیام کو پھر اس جو آپ کو میسج دینا ہے وہ شروع کرے گا. نبی کا پہلا سبق ہی توحید ہوتا ہے. آپ صالح علیہ السلام کے الفاظ پہ غور کریں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, سورہ ہود کی آیت نمبر 61 ہے. اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس پہ غور کیجئے. حضرت صالح علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے اللہ کو مانو, آمنو باللہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کو مانو, کہہ رہے ہیں اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو. عبادت کرنے سے پہلے اس کو ماننا ضروری ہے. معلوم ہوا کہ قوم سمود اللہ کو مانتے تھے مگر بت بھی بنا کر رکھتے تھے. تو اس لیے یہ کانسیپٹ بھی دنیا میں نہیں چلے گا کہ یہ ایک بڑا بھگوان ہے, ایک بڑا ہے اور باقی چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ بھی کانسیپٹ نہیں چلے گا. ایک ہی ہے بس, اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. تعظیم کے لائق ہو سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی اس کی طرف منسوب ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دل کے تقوی سے ہے جناب. تو تعظیم اور شرک میں فرق ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بھائی دعوے کے اوپر دلیل کی بھی ضرورت ہے. چونکہ قوم سمود باغات لگانے, کھیتی اگانے میں ماہر تھے, ایگریکلچرل سوسائٹی تھی. تو کمال کے خطیب ہیں اور یہی کمال ہوتا ہے اور یہ ذہانت ہے, وہیں سے مثال دی. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے, کوئی بھی جب سوال کرنے آتا تھا تو کہتے تھے کہاں سے جواب دوں تیرے سوال کا, علم کلام سے دوں, فقہ سے دوں, قرآن سے دوں, حدیث سے دوں. سبحان اللہ. اصل عالم دین وہ ہوتے ہیں مسلمانوں, میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں, جو مدارس میں پڑھاتے ہیں. ہم نے اپنی عقیدت بھی اور اپنی دولت بھی دونوں کو ضائع کر دیا. جب چیز صحیح جگہ لگے گی نہیں تو پھر ضائع ہوتی نا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس پہ دلیل بھی انہی کے معاشرے سے دی. اب ذرا سن لیجیے پھر, اور بہت دھیان سے, کیونکہ یہ چلتے ہوئے سننے والی دلیل نہیں ہے. ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا, سورہ ہود کی آیت نمبر 61. اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا, یہ اشارہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی طرف, اور اسی نے زمین کو تمہارے لیے آباد کیا. واستعمرکم فیہا, یہ استعمارہ جو ہے نا, اس
کو سمجھنے کے لیے اور لطف لینے کے لیے ڈکشنری رکھ کے سامنے پھر لطف لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے والا تو ایک ہی ترجمہ کرے گا نا. تمہارے لیے زمین کو آباد کیا. اب اتنا ہی کافی تھا کہ صالح علیہ السلام کہہ سکتے کہ جس نے تمہیں زمین سے مٹی سے پیدا کیا. یہ دوسری بات آپ نے کیوں فرمائی کہ اس نے تمہیں زمین میں بسایا؟ یہ زمین میں بسانا اس کے معبود ہونے کی دلیل کس طرح ہو گیا؟ بس یہاں ذرا رکیے گا، جتنے میرے جو ہے نا وہ لسنرز ہیں وہ ذرا رک جائیں، یہاں لطف آئے گا. میں بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے بھروسے پہ لطف آئے گا آپ کو. تمہیں زمین میں بسایا. بھئی یہ زمین میں بسانا اس کے معبود ہونے کی دلیل کیسے بن گیا؟ بنا. یہ نبی کا جملہ ہے، صرف جملہ نہیں ہے، ایک علم کا دروازہ ہے. کھلے کا تو کمرے ہی کمرے ہیں، بھرے پڑے ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی تو کہہ دیا تھا نا فَمُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ بھی وہی تھا. لیکن اب ذرا رک کے 50% مور توجہ. اصل میں یہ بتلانا ہے کہ زمین پہ جو زندگی ممکن ہے یہ اللہ کی وجہ سے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں کہ تمہارے لیے اس پلانٹ پہ زندگی کو ممکن بنا دیا. زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ نے یہاں مناسب پیدا کی ہیں. آپ تحقیق سنیں امریکہ کی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا کیوں بولا ہے. اب آپ کو تحقیق سننا ہوگی. اب یہ تحقیق سن کر آپ کو وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا سمجھ میں آ جائے گا. اور یقین جانیے آپ کا سر سجدے میں جب جھکے گا نا نماز کے وقت تو زیادہ طویل ہو جائے گا. Things that make life on earth possible. ذرا غور سے سنیے. Milky Way galaxy is suitable for life. Solar system's location in the Milky Way galaxy is far from many hazards. The location of the solar system is a safe harbor compared to many other places in the galaxy. It is located in what astronomers call the galactic habitable zone. Galactic habitable zone, the region of a galaxy in which life might most likely develop. Our sun is stable, long-lasting, and metal-rich star. The earth is just at the right distance from the sun. The earth receives enough energy from the sun to allow water to exist as liquid on the surface. ہمارے جو سولر کی جو لوکیشن ہے سورج کی یہ بڑی زبردست ہے، یہ کسی اور جگہ پہ اتنی مناسب نہیں ہے. تو یہ اور سن کی جو روشنی ہے، یہ جو ہمارا سورج ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے سورج ہیں لیکن ان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہے. وہ بہت زیادہ گرم تھے، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گئے. لیکن یہ جو سورج اللہ نے ہماری زمین کے لیے بنایا ابھی تک چل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا چلتا جا رہا ہے، اور ایک دن پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ دے گا. ٹھیک ہے نا، وہ سمیٹ دے گا اسے. وہی اس کی ایک مدت رکھ دی تمہارے لیے. فَمُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب آپ وَاسْتَعْمَرَكُمْ سمجھتے جائیے. If it was too close، اگر یہ سورج کے قریب ہوتی the earth would be too hot، بہت گرم ہو جاتی. If it is too far، وہ دور ہوتی then the oceans would freeze over، سمندر جو ہیں وہ جم جاتے سارے. The earth is in a middle of which called the habitable zone، نہ بہت دور رکھی نہ بہت قریب رکھی. تو سورج کو ایک جگہ پہ مناسب جگہ پہ رکھنا یہ اتفاق نہیں ہے، منصوبہ ہے. There is a water on earth، یہ بھی وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. پانی آپ کو اس کے اوپر ملے گا. آپ تو پانی کو معمولی سمجھ رہے ہو نا. پانی کا اس لیکوڈ فارم کے اندر آپ کو ملنا وافر مقدار کے اندر یہ خاص منصوبہ ہے. Earth is a blue marble. In space, the water gives our planet its blue color. About 71% of the Earth's surface is covered with oceans and lakes. 71% جو ہے cover ہے. Without water, most probably life could not emerge on Earth. واٹر کے بغیر زندگی کیسے چلے گی؟ تو زمین کے اوپر لیکوڈ فارم میں پانی کا وافر مقدار کے اندر ملنا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، یہ ہے واسطہ. باقی جگہوں پہ نہیں جی پانی جم گیا ہے یا پانی ہے ہی نہیں ہے یا پانی تھا کبھی نہیں. اور پھر سورج کو ایسی جگہ پہ رکھا کہ وہ پانی کو لیکوڈ فارم میں رکھے. ارتھ ہیز میگنیٹک فیلڈ، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب بس ہم جی رہے ہیں، ہم تو باندر کی اولاد ہیں. سبحان اللہ بھائی، یہ بہت بڑا ایک منصوبہ تھا. یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا، our planet has a strong magnetic field which deflects most of the solar wind whose charged particles would otherwise strip away the ozone layer that protects the earth from harmful ultraviolet radiation. اب اگر یہ نہ ہو، وہ لیئر جو اوپر تمہارے بنا دی گئی ہے، تو جو اوپر سے آتی ہیں چیزیں وہ سیدھی نیچے گریں آ کر، وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے تمہیں اڑا کے رکھ دیں. تو وہ ایک لیئر بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ تمہاری ادھر نہیں آئیں، تمہیں تباہ کرنے کے لیے. ایک پوری دنیا ورک کر رہی ہے تمہاری مدد کے لیے بھائی. تو وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. Earth has a big moon to stabilize its axial wobble.
وداؤٹ دا مون لائف آن ارتھ may not be possible. پھر ایک چاند بنایا اس کے لیے. وہ چاند کیا کرتا ہے؟ سٹیبل کیے ہوئے, ورنہ یہ تھرکتی بھڑکتی ہوئی تمہیں کہیں لے جائے. تو جس دن وہ قریب آ جائے گا چاند, تو پھر اس کی حرکتیں دیکھنے والی ہوں گی, تمہیں اس کا پھڑکنا دھڑکنا دیکھنے والا ہوگا. مسلمانوں کیا یہ ایکسیڈنٹ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میں نے اس لیے بتایا, کوئی علمیت جاننے کے لیے نہیں. کچھ لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا نا, مولوی بول رہا ہے تو یہ یہاں کی ریسرچ ہے. تو اسی کو انہوں نے چھوٹے سے اتنے پیرائے میں کہہ دیا کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, کہ تمہیں زمین میں بسایا ہے, تمہارے زندہ رہنے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں, میگنیٹک فیلڈ پیدا کر دیا, سولر سسٹم جو ہے وہ ایک مناسب جگہ پہ رکھ دیا, چاند کو ایک مناسب جگہ پہ رکھ دیا, اور پانی کو لیکوڈ صورت میں رکھ دیا. اتنے احسانات اور اتنے اہتمام, پھر بتوں کی بھی پوجا کیوں؟ ان کی کیا خدمت ہے؟ کائنات میں کیا خدمت ہے ان بتوں کی؟ دولت بھی ایک خطرناک پردہ ہے. اس دور میں بھی امراء کی ہی چلتی تھی, غرباء انہی کی ہی پیروی کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ممالک کی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز جس کو چڑھانا چاہتی ہیں, بڑھانا چاہتی ہیں, تو اداروں کو مدد کے لیے کہہ دیتی ہیں. امراء بڑے بڑے بندے پھر اس کے پاس بیٹھتے ہیں, غریب لوگ دیکھتے ہیں واہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. مسلمانوں جاؤ ساؤتھ پنجاب کے پسماندہ گاؤں میں جاؤ, وان کی چارپائی پہ بیٹھ کے وہ عالم دین پڑھا رہا ہوگا. اس بیچارے کو نذرانہ صرف اتنا ہی ملتا ہے جس سے پہلے دل جلتا ہے, پھر کہیں جا کے چولہا جلتا ہے. مسلمانوں اللہ کا واسطہ ہے, گاؤں میں جاؤ, جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں ان کی خدمت کرو, وہ ہیں صحیح عالم, وہ عالم دین ہیں, خادم دین ہیں. گاؤں میں جاؤ. تو صالح علیہ السلام کی قوم کے عمراء نے غرباء کو پیچھے لگا رکھا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, سورہ شعراء کی آیت نمبر 151, الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ, سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 152, تم حد سے بڑھنے والوں کی پیروی مت کرو. مسرفین اسراف, حد سے بڑھنے والے. یہ اسراف بہت وسیع المعنی لفظ ہے. جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں, فساد کرتے ہیں, ان کی پیروی مت کرو. تو یہ 9 لوگ تھے, اور سردار تھے, دولت مند بھی تھے. ان کے پیچھے قوم سمود چلتی تھی. وضاحت کے لیے سورۃ النمل کی آیت نمبر 48 سنیں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ, شہر میں 9 رہط تھے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ, 9 رہط تھے. رہط چھوٹی جماعت کے سردار کو کہتے ہیں. اب چھوٹی جماعت سے مطلب یہ نہیں ہوگا کہ 3 بندے ہوں, ٹھیک ہے نا. 2 بلین میں جو چھوٹی جماعت ہوگی تو اس میں بھی تو کچھ ملین ہوں گے نا. ان میں سب سے بڑا بدبخت اور فسادی جو ہے وہ کدار تھا. آپ کو اور بھی پروننسیشن مل جائیں گے, مجھے یہ ملا ہے اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں. کدار تھا. اس کی والدہ کا فلسفہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی. اس لیے یہ اپنی والدہ کے بوائے فرینڈ سیبان سے پیدا ہوا تھا, خامن سے نہیں. ہر قسم کی برائی ان سرداروں میں موجود تھی. یہ 9 جو تھے شرک کرتے تھے, شرک پھیلاتے تھے. اس دور میں سونے چاندی کے سکوں کا رواج تھا. یہ کیا کرتے تھے, یہ اس کے کنارے سے تھوڑا سا کاٹ لیتے تھے. فراڈ دیکھ رہے آپ, یعنی سکہ چل بھی جائے لیکن فراڈ بھی ہو جائے. یہ ہائی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, یعنی کرنسی میں فراڈ. یہ لوگ قاتل بھی تھے, بدمعاش بھی تھے, عیاش بھی تھے, مگر نبی ہوتا ہے. آپ کی تبلیغ نے اثر دکھایا. 2 گروپ بن گئے. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, سورہ نمل کی آیت نمبر 45. آپ کی گفتگو حقیقت اور دنائی سے پر ہوتی تھی. کردار آپ کا صاف تھا, حسب نصب اعلیٰ تھا. خوشبخت اور بدبخت دونوں آپ کی اعلیٰ صفات کے قائل تھے. اعتراف کرنا پڑا ان لوگوں کو. جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہی تو صالح علیہ السلام اعلان نبوت کریں گے نا بھائی. اب یہ نہیں پیدا ہوتے جب حکم نہیں ہے تو نہیں کر رہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ کر دو, 3 دن کے بعد کر دی. تو جب حضرت صالح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اعلان کرو, تو جو ہی انہوں نے پیغام پہنچایا تو قالوا یا صالح, کہنے لگے اے صالح, قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا, سورہ ہود کی آیت نمبر 62. اے صالح, اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ تم عقل مند ہو, ہونہار ہو, دیانتدار ہو, اپنے باپ دادا کے نام کو اور روش کو بڑھاؤ گے آگے. الٹا تم نے ان کی مخالفت کر دی, خود بھی بت پرستی نہیں کر رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہو. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, سورہ ہود کی آیت نمبر 62. ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے. یہ جو تو ہمیں سسٹم دے رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, نظام دے رہا ہے, حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. قوم سمود یہ چاہتی تھی کہ صالح ہمارا ہی نظام لے کر چلے, ہمارا ساتھ دے. تو آپ نے جواب دیا, سورہ ہود کی آیت نمبر 63 میں ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. مفہوم سنیں اس کا. اے میری قوم, بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایمان و یقین پہ ہوں, یہاں بینہ کا معنی ایمان و یقین, اور اس نے اپنی خاص رحمت یعنی نبوت
سے نوازا ہے. تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں, تم کو شرک سے نہ روکوں, تو کون ہے جو اس کے مقابل مجھے بچائے گا؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ. اگر میں نافرمانی کرتا ہوں اپنے اللہ کی تو کون بچائے گا؟ بلکہ فرمایا فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. اگر مان بھی لیتا ہوں, بندے آ بھی جاتے ہیں, مدد کرنے بھی لگ جاتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو, خسارہ ہی بڑھے گا. پھر بھی دولت بڑھنے, اللہ کی مخالفت میں دولت کے زیادہ ہو جانے, افرادی قوت کے زیادہ ہو جانے سے فائدہ نہیں, کامیابی نہیں, نقصان ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. معلوم ہوا مبلغ جب امراء کو صحیح تبلیغ نہیں کرتا, ثروت کے لیے کرتا ہے یا صاحب ثروت کے لیے کرتا ہے, تو انجام بخیر نہیں ہوتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عقل ہوتی تو مان جاتے. کذبت ثمود بتغواها, سورہ شمس کی آیت نمبر 11. قوم سمود نے سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا حضرت صالح علیہ السلام کو. یہاں تغوا آیا ہے, تغوا بتغواها, یعنی ان کا صالح علیہ السلام کا انکار کرنا. آدمی کسی چیز کا مجھے یہ نہیں چاہیے تو چیز میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, چیز خراب ہے, چیز معیار کی نہیں ہے, اس میں کوئی نقص ہے, کوئی خامی ہے, تو بھائی انہوں نے صالح علیہ السلام کے دین کو جھٹلا دیا, انہیں جھٹلا دیا. تو ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ نظام میں خامی ہو, ان کا نظام ٹاپ کا ہو, تو کہا نہیں بتغواها, صالح علیہ السلام کے پیش کردہ نظام کے اندر, دلائل کے اندر, ان کے اپنے اندر کوئی خامی, کوئی نقص نہیں ہے, یہ خود سرکش ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. وہ سمجھ آئی قرآن مجید پڑھنے کی؟ بتغواها, بلکہ وہ خود اتنے سرکش کہ آدمی اپنے بڑوں کی ہی شرم کر لیتا ہے. وہ بھی نہیں, اپنے آباء و اجداد میں جو رسول گزرے ہیں ان کی بھی تعلیمات یہی تھی جو صالح علیہ السلام کی, انہوں نے سب کا ہی انکار کر دیا. اسی لیے کہا کذبت ثمود المرسلین, سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 141. قوم سمود نے سارے پہلے رسولوں کا انکار کر دیا. مطلب کیا؟ تعلیم تو سیم تھی نا. ہمارا رؤساء نے چھوٹے طبقے کو کوئی جملہ تسلی کے لیے دینا ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. آپ کسی ٹیم کے لیڈر ہیں نا, تو آپ کو کوئی نہ کوئی جملہ تسلی کے لیے دینا ہوگا جو قوم بول سکے. اگلا مانے نہ مانے الگ بات ہے, یہ ایک فلسفہ ہے, یہ چل رہا ہے, سب کے اندر چل رہا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جادو زدہ قرار دے دیا. یہ غریب مشرکوں کے لیے کافی تھا. پھیلا دیا اپنے میڈیاتی سورسز کے ذریعے سے, کسی دیوتا کی توہین کا نتیجہ ہے یہ جو ہماری مخالفت کر رہا ہے نا, اصل میں اس کا دماغ پھر گیا ہے, نعوذ باللہ, یہ کسی دیوتا کی توہین کا نتیجہ ہے. اور سرعام ان کے سامنے کہہ دیا. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 153 سے سنیے. قالوا انما انت من المسحرین. یہ مسحرہ جو ہے نا, طلباء سمجھیں گے باب تفعیل سے آیا ہے, اس میں مبالغہ کا مفہوم ہوگا. پھر تو کیا کہا, تم ان لوگوں میں سے ہو جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے. وہ زبردست جادو کیا گیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو روکنے کے سارے حربے انہوں نے استعمال کر لی. کر کچھ نہیں سکتے تھے, آپ کا خاندان قبیلہ ٹھیک ٹھاک تھا, وہ بدلہ اگر تکلیف پہنچاتے تو وہ بدلہ لینے آ جاتے. اب دوسرا حربہ, ماننے والوں کو ہٹانے کی ترکیب شروع کر دی. دیکھا, انسان بدلہ نہیں ہے, آج بھی یہی طریقہ ہے. 6000 سال پہلے کا بھی یہی تھا, آج بھی یہی. آپ کا دشمن آپ کے دوستوں سے ایسی گفتگو کرے گا جس سے آپ کی عزت کم ہو. مولوی سے بڑھ کر اس بات کا تجربہ کس کو ہوگا؟ قرآن مجید بڑی چیزیں سکھاتا ہے, بس اب دھیان کرو. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه, قوم سمود کے متکبر سرداروں نے کمزور مومنین سے پوچھا, للذین استضعفوا لمن آمن منهم, کمزور مومنین سے پوچھا, کیا تم کو اس بات کا یقین ہے؟ اتعلمون, کیا تم جانتے ہیں, یقین ہے تمہیں کہ ان صالحا, حضرت صالح علیہ السلام مرسل من ربہ, اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. مطلب کیا؟ مجھے پوچھنا چاہیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے بھائی, تم نے اس کو رسول مان لیا اس کی زبان پر یقین کر کے, کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ آج بھی امیروں کا یہی طریقہ ہے, وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں, مخالف گروپ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور بندے کی طاقت کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں. وہ مخالفت نہیں چھوڑے گا تو نہ چھوڑے, لیکن یہ کہ وہ پبلک میں زیادہ بولنا پھر بند کر دیتا, یہ بڑا طریقہ ہوتا. مگر صالح علیہ السلام کی امتیوں پر کافروں کا اثر نہ ہوا, نہ ان کی امارت کا نہ شرارت کا. غریب مومنین دھڑلے سے بولے, قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, سورہ اعراف 75 نمبر آیت. وہ مومنین بولے یقیناً جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر پورا یقین ہے. لو جی, وہ بھی بڑے ذہین ہیں. نبی کے پاس بیٹھنے والا آج کل کی یونیورسٹیز کا بہت بڑا ڈین سمجھے. سن رہے ہیں ان کا جملہ؟ شاید آپ کا دھیان نہ گیا اس طرف, میں دلواتا ہوں دھیان آپ کا. انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ صالح نبی ہے؟ اب وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں, بما ارسل بہ, جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے.
کوئی غور کر رہے ہیں آپ؟ جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، انہوں نے یہ جملہ بول کر دو چیزوں پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا. واہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے. پیغمبر کو بھی مان لیا اور پیام دونوں کو مان لیا، اور اقرار کر دیا کہ اس کو پیغمبر بھی مانتے ہیں اور اس کے پیام کو بھی مانتے ہیں. یہ آپ فجر کے وقت پڑھیں گے تو پھر آپ کے اوپر یہ راز کھلیں گے. قالوا، انہوں نے کہا، انا بے شک ہم بما ارسلا، ساتھ اس کے ارسلا میں ہی جو دے کر بھیجا گیا ہے، مومنون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ٹوٹل 120 بندے تھے. مسلمانوں، کبھی بھی تعداد کی زیادتی کو سچائی کا معیار نہ بنانا. 120 غریب، مشرکین، متکبرین، منکرین شرمندہ نہیں ہوئے. آگے سے بولے، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. آراف 76. متکبر لوگ مومنین سے کہنے لگے، ہم تو نہیں مانتے جس پہ تم یقین لائے ہو، ہم تو نہیں مانتے. کچھ طبیعت انسان کی سمجھ رہے ہیں تو بدلی ہے. نہیں، نبی کے گستاخو، کیا تم عقل مندی کا معیار ہو؟ جو یہ کہہ رہے جی ہم نہیں مانتے، تم جو مانتے، تو کیا تم کو عقل مندی کا معیار ہو؟ جو تم کو سمجھ نہ آئے وہ غلط ہے. نبی کے گستاخ تو ابو الحکم ہوں تو گستاخی و انکار کے بعد ابو جہل بن جاتے ہیں. یہ اصول آدم علیہ السلام سے خاتم تک ہے. جو نبی کی گستاخی میں آگے بڑھے گا عقل میں سب سے پیچھے چلا جائے گا اور بدبختی میں نمبر 1 ہو جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام ان کی وارداتوں سے واقف تھے، ہر عمل کی خبر تھی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کو سمجھایا. یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، سورہ نمل کی آیت نمبر 46. مفہوم اس کا یہ ہے کہ میری قوم ایمان لاتے نہیں اور برائیوں کی طرف بڑھے جا رہے ہو، دین سے دوسروں کو روک رہے ہو اور دین کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو. تو نیکی کرو نا، تم برائیوں کی طرف پہلے بڑھے جا رہے ہو. وقت ہے مان جاؤ. اللہ نے تم کو آج کے بعد جانشین بنایا، عروج دیا، ٹیکنالوجی دی، طاقت دی، تم کو زمین میں رہنے کا مدائن صالح حجر ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو. تو اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ کفر ہی فساد کی دعوت دیتا ہے، ایمان تو امن سکھاتا ہے. نبی کے گستاخ کوئی عقلی حقیقی بات ماننے کو تیار نہ تھے. اللہ نے تھوڑی تھوڑی مشکلات دیں، شاید دین کی طرف آ جائیں. مگر قوم سمود ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کی نحوست سمجھنے لگے. یہ بھی ایک فطرت ہے انسان کی. وہ ساری زندگی خود محنت نہیں کرے گا، وہ ساری زندگی خود کام نہیں کرے گا، وہ ساری زندگی غلطیاں کرے گا، اور جب اس کو سزا ملے گی تو وہ کسی اور پہ ڈال دے گا. آج بھی دیکھ لیجیے کئی علاقوں کے اندر، کئی ملکوں کے اندر جب چھوٹی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنا مطلب نہیں مل رہا، حالانکہ انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی، کام نہیں کیا ہوتا، تو وہ کسی اور قوم پہ ڈال کر ان کو قتل کرنے لگ جاتے. جناب محنت کرو، آگے بڑھو، اپنی خامیوں کو دیکھو، دوسروں پہ ڈال کر کب تک جیو گے؟ چند دنوں کے لیے تو خود کو ذہنی تسلی دے لو گے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اب یہی ان کا حال ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ تسلیم کریں کہ ہم میں غلطی ہے، ہم نبی کو نہیں مان رہے، ہم بت پرستی کر رہے ہیں، الٹا نبی کو کہنے لگ گئے کہ تیری وجہ سے نحوست ہم پر آ گئی، نعوذ باللہ. سورہ نمل کی 47 ذرا سنیے. قالوا طیرنا بک وبمن معک. ٹھیک ہے، کہ نحوست جو ہے تیری وجہ سے ہے اور ان کی جو تیرے ساتھ ہے ان کی وجہ سے. آئے دن ہم پہ کوئی نہ کوئی آفت آئی رہتی ہے، وہ تم لوگوں کی وجہ سے. آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، میری وجہ سے مصائب نہیں آ رہے، مصائب اللہ بھیج رہا ہے اور تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. بل انتم قوم تفتنون. نمل آیت نمبر 47. You are people being tested. یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹتے ہو یا گمراہ ہوتے ہو. پھر بھی نبی اپنی قوم کو دین و دنیا میں راحت کا حل بتا رہا ہے، اس کے باوجود بتا رہا ہے. اس نے بہترین حل بتایا اور یہ آج بھی حل ہے. آپ بھی جب کبھی مصیبت میں پھنستے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، تو میں آپ کو بھی بار بار بتا رہا ہوں جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. سورہ نمل آیت نمبر 46 سے. اللہ سے گناہ کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ رحم کیے جاؤ. مسلمانوں سن لو، یہ واقعات بیان کرنے کا قرآن مجید کے اندر مقصد یہی تھا کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون. ان کو سٹوری سناؤ، شاید یہ فکر کریں، شاید کہ تم فکر کرو. اس لیے دیکھیے علاج آپ کو ملتے جا رہے ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ کی بیماریوں کا علاج ہوگا. قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نصائح اور تعلیمات کا انکار کر دیا. اللہ فرماتا ہے، یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 80 میں ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. تحقیق اصحاب الحجر یعنی قوم سمود نے حضرت صالح کا انکار کر کے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. دیکھا ہمارا مذہب. مسلمانوں فخر سے بیان کرو دنیا کے سامنے جا کر
پیچھے 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 ہوتے ہوتے ختم ہو جاؤ گے. ہر قوم میں اچھے آدمی ہیں, جب آپ ان تک بات آسانی سے پہنچاؤ گے وہ تمہاری بات کو سنیں گے. وہ قوم جاپانیز ہو, وہ امریکن ہو, وہ کینیڈین ہو, وہ انگلینڈ کے رہنے والے ہوں, کہیں کے ہوں, قوم میں بڑے بڑے اچھے سمجھدار آدمی ہوتے ہیں, بات پوچھا ہوا ہے. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 پہ نام لے کر فرمایا کذبت ثمود المرسلین, قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یہ صرف اور صرف آپ کو ہمارے قرآن مجید میں نظر آئے گا کہ ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہو جاتا ہے. تو اس سے زیادہ امن والا مذہب کون ہوگا کہ واحد دنیا میں, میرا چیلنج ہے, دنیا میں کوئی مذہب ایسا دکھا دو کہ جو سارے رسولوں کو مانتا ہو. کوئی مذہب سے مراد یہ جو دین بڑے بڑے دین, کوئی, صرف اسلام ہے. اس کے اندر ایک اصول ہے کہ ایک رسول کا انکار سب کا. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے پہ مجبور ہیں, نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہم پہ فرض ہے, نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں, چاہے ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہوں. اب جب ان کے پاس کوئی بات تو تھی نہیں, جواب تو تھا نہیں, سیدھا بول دیا کیا, ما انت الا بشر مثلنا, تو ہمارے جیسا بشر ہے. اگر تو واقعی نبی ہے, تیری تعلیمات سچی ہیں, تو کوئی ما فوق الفطر چیز لے آ. تو آپ نے پوچھا تم کو اللہ کی توحید ماننے کے لیے اور میں خالق کائنات کا بھیجا ہوا ہوں, اس پہ یقین کرنے کے لیے کیا آیا چاہیے, کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سوچ بچار کرنا اپنی طرف سے, مشکل چیز ناممکن سی بنا کے پیش کرو. ایک ناممکن سا تقاضا اپنی طرف سے کر دیا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے, اس سے ایک گابھن اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی بچہ جان دے. نکلے پتھر سے, نکلتے ہی بچہ جان دے. آپ نے فرمایا قبول, پر ایک بات کا دھیان رکھنا, یہ جب پورا ہو جائے گا تمہارا تقاضا, اس کے بعد حجت تمام, تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پھر تم نے ماننا ہی ہے, نہیں مانو گے تو عذاب فوراً کہنے لگے منظور, بنے گا ٹھیک. آپ اسی پتھر کے سامنے بیٹھ گئے اور اللہ کی عبادت شروع کر, عبادت کی, اللہ نے دعا قبول فرمائی. ایک دم سے زلزلہ آیا, پہاڑ یوں ہلا جیسے اندر دھماکہ ہوا, پہاڑ پھٹا, بلکہ کہنا چاہیے ہٹا. ایک دیو ہیکل اونٹنی باہر نکلی, بڑا جسم اس کا, اس نے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا, وہ بھی بڑا بچہ. پتھر سے اونٹنی نکلنے پہ حیران نہ ہو آپ, اللہ کو دیکھیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چاہت پہ قادر ہے. وہ پتھروں سے پانی نکالتا ہے, پتھروں سے آگ نکالتا ہے, پتھروں سے شعاعیں رنگ نکالتا ہے, وہی خالق ہے. اس نے پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال دی, تو وہ خالق ہے. جی اونٹنی تو بچہ جو ہے وہ تو اونٹنی مادہ کے پیٹ میں پروسیس چلتا ہے, تو کیا یہ پروسیس بھی تو اسی نے بنایا نا. تو تخلیق کا پروسیس اس نے مادہ کے پیٹ میں جو رکھا ہے, اپنی قدرت سے پہاڑ میں رکھ دیا. ٹھیک ہے نا بھائی, سلسلہ کیا ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بنے, وہاں پروسیس سسٹم سارا پیدا کر دیا, اس کو اٹھا کر, وہی اللہ ہے, وہ اٹھا کر پہاڑ میں رکھ رہا ہے, اس کی مرضی ہے. اور اس کی مرضی ہے کہ جو بچہ 9 ماہ میں پیدا ہو 9 منٹ میں پیدا کر دے. اب میں دونوں کی آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں, غور سے سنیے گا. آپ لوگوں نے جا کے تقریر کرنی ہے, محافل میں گفتگو کرنی, جگہ چینج کر کے پروسیس شروع کرنا, چیز کو جلدی بنا دینا, یہ آپ لوگ کر رہے ہو. یہ سبزیاں سپرے کرتے ہو رات کو, صبح وہ اتنا بڑا بینگن ہو جاتا ہے. آپ فرٹیلائزر ڈال رہے ہو, سبزیاں جلدی بن رہی ہیں, تیزی سے بڑی ہو رہی ہیں. تو تم نے ایک ٹائم فکس تھا, تم نے اس کو بڑھایا, بعد میں نقصان اٹھا رہے ہو آج تک, وہ الگ بات ہے, لیکن بڑھا تو دیا نا تم نے. چوزا ہے, ایک چوزا ہے کہ جو آپ نے گھر میں مرغی کے نیچے سے نکلوایا, وہ کتنے عرصے میں بڑا ہوتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو آپ اپنی پولٹری فارم کے اندر بنا رہے ہیں, کتنی تیزی سے بڑھا. تو آپ تیزی دے رہے ہیں نا, ہارمونز اس کے بڑھا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پروسیس میں آپ بھی فرق کر رہے ہو, لیکن چونکہ آپ مخلوق ہو اس لیے آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ساری کائنات کے خالق کے پاس ہے. اب دوسری بات آ جاؤ کہ پروسیس کی جگہ ایک ہے, وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے. یہ بھی مثال آپ کے سامنے ہے. میں ایک دن چوزے کی تخلیق پہ تحقیق دیکھ رہا تھا. انڈے میں چوزا بنتا ہے نا, 21 دن کے بعد وہ یوں مارتا ہے اپنی چونچ. اب انہوں نے کیا کیا کہ انڈا نہیں نیچے رکھا, یا انڈا نہیں لائٹ پہ رکھا, انہوں نے انڈے کے اندر کا جسے البیومن کہتے ہیں, وہ یوک اور وہ وائٹ جو ہے, وہ دونوں کو ملا کے البیومن, وہ البیومن نکال کر وہ چھوٹے گلاس کے اوپر رکھ دیا, چھوٹے گلاس کے اوپر رکھا. اب اس کا پروسیس چل رہا ہے, اس گلاس کے اندر چل رہا ہے. چھوٹے وہ پلاسٹک کا گلاس ہوتا ہے نا, اس کے اوپر رکھ کر یوں اس کے اندر ڈال کے, اب اس کے اندر پروسیس سامنے نظر آ رہا ہے. اب وہ انڈے کی وہ جو چھلکا ہے وہ نہیں ہے سامنے, تو آپ نے انڈے میں سے البیومن نکال کر گلاس کے اوپر رکھ لیا. لیکن چونکہ آپ مخلوق ہیں, اللہ نہیں ہے, تو آپ نے اسی کو یہاں رکھا. اللہ چاہے تو یہ انڈے کا بچہ جو ہے وہ درخت میں سے نکال دے, اللہ چاہے تو یہ مرغی کا بچہ پتھر میں سے نکال دے. تو اے سائنسدانوں, تم صرف اس کے رازوں سے آگاہ کر رہے ہو بس.
مشین کا پرزہ یہ ہے، یہ دوسرا پرزہ ہے، یہ تیسرا پرزہ، بس تم اتنا ہی بتا رہے ہو، بس نیا کچھ نہیں بتا رہے. کتاب کائنات کے اوراق میں سے ایک آدھ ورق سے اگر واقفیت ہو جائے تو اس کتاب کا وہ مصنف نہیں بن جاتا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آ گیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی، لکم آیۃ، تمہارے لیے یہ دلیل ہے، زبردست دلیل ہے، معجزہ ہے. میری قوم تم نے کہا تھا نا فاتح بآیۃ، تو تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزہ آ گیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی، لکم آیۃ، تمہارے لیے معجزہ ہے. جو دیکھو فاتح بآیۃ انہوں نے کہا تھا تو آپ نے کہا لکم آیۃ، یہ لو اللہ کی اونٹنی. اس کو کیا کہا گیا؟ سورہ صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی اونٹنی، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں. سورہ بقرہ نمبر 158. ان سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، آل عمران سورہ 99. حبل اللہ، اللہ کی رسی، سورہ آل عمران 103 نمبر آیت سے. فنفخت فیہ من روحی، میری روح، طاہر بیتیا، میرا گھر. اور اسی قسم کی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹ. اس قسم کی اضافت جب لفظ اللہ کے ساتھ ہو تو اس کی وجہ معلوم ہے کیا؟ اس کا درجہ بڑھانا مقصود ہوتا ہے. اب دیکھیں مختار نعیمی کی اونٹنی، اس ملکیت کا مطلب فائدہ لینے کے اختیارات ہیں. اللہ کی اونٹنی اس کا مطلب تخلیق کا مکمل اختیار، کامل ملکیت مراد ہے. اس اونٹنی کی تخلیق سے ظہور تک کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ چارہ ڈالا، نہ پانی پلایا، نہ خریدا، نہ موسمی اثرات سے بچایا. ادھر صالح نے مانگی دعا، ادھر اونٹنی کو دیکھا، ناقۃ اللہ کہہ کر دشمنوں کے کان کھڑے کر دیے. مطالبہ تمہارا تھا، شرائط اللہ کی، صرف ناکا نہیں کہا، ناقۃ اللہ، اب شرائط ہماری، اس لیے چپ کر جانا چاہیے. صالح علیہ السلام نے فرمایا سن لو اونٹنی تو آ گئی. فذروھا تاکل فی ارض اللہ، سورہ ہود آیت نمبر 64 سے. اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، مطلب یہ جب جہاں جس جگہ سے کھائے تم روک نہیں سکتے. یہ ویسے بھی برکت والی تھی، یہ اور اس کا بچہ جس پودے کو کھاتے تھے وہ تیزی سے بڑھ جاتا تھا. اللہ اکبر. صالح علیہ السلام نے دوسرا آرڈر دیا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، سورہ ہود کی آیت نمبر 64 سے. برے ارادے سے مت چھونا، ویسے ہاتھ لگاؤ برکت کے لیے، برے ارادے سے مت چھونا. برے ارادے سے چھوا مطلب کیا؟ یعنی تم نے اونٹنی کو مارا تو فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا، فوری عذاب پکڑ لے گا. سورۃ القمر آیت نمبر 28 سے میں پڑھنا چاہوں گا. اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کل شرب محتضر، انہیں خبردار کر دو کہ پانی اونٹنی میں اور ان میں تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پہ حاضر ہوگا. کل شرب محتضر، ہر ایک اپنی باری پہ حاضر ہوگا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 ذرا دیکھیے. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. قال هذه ناقۃ، یہ اونٹنی ہے. لها شرب، اب شربن کیا ہے؟ شربن کا معنی ہوتا ہے پینے کا وقت اور پینے کی باری، دونوں ہیں، پینے کا وقت اور پانی پینے کی باری. شربن، دیکھو اس اونٹنی کے لیے لہا شربن، اس اونٹنی کے لیے پینے کا وقت اور پینے کی باری ہے. وَلَكُمْ شربن، تمہارے جانوروں کے لیے اور تمہارے لیے پینے کی باری اور وقت ہے. یوم معلوم. اب پانی کی قلت تھی، ہوتا کیا تھا؟ یہ پورا پانی پی جاتی تھی. اس دن دوسرا کوئی جانور یا بندہ وہاں پانی نہیں پی سکتا تھا. سچی ہوئی نا؟ قوم سمود کے لیے پانی کا مسئلہ ماننا مشکل ہو گیا. لیکن یہ تھا کہ اگر یہ پورا پانی پیتی تھی نا تو دودھ بھی دیتی تھی. وہ دودھ سب کے لیے کافی ہوتا تھا، جو اس علاقے کے لوگ تھے دودھ کافی ہوتا تھا ان کے لیے. دیکھا جائے تو کوئی نقصان نہیں تھا، انسانوں جانوروں کو صبر مل جاتا تھا. وہ اتنی تکلیف ان کو نہیں ہوتی تھی پانی کی، جیسے جانور پانی کے لیے ہوتا ویسا اس دن ان کو نہیں ہوتا تھا ایسا. اور جہاں سبزہ کھاتی تھی وہاں دگنا ہو جاتا تھا، پانی کے بدلے دودھ مل جاتا تھا. تو کیا چاہیے؟ لیکن نہیں، پھر بھی وہ سازشیں کرنے لگے کہ کسی طرح قتل کرتی. اور ان میں وہ لوگ شمار تھے کہ جو وہ نو تھے، وہ شامل تھے. پھر بھی آپ نے تنبیہ کر دی. وہ بار بار نبی باپ کی طرح بتاتا ہی رہتا ہے، سنو اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب علیم، دردناک عذاب پکڑ لے گا. عذاب یوم عظیم، بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. اور یہ دیر نہیں لگے گی، جس دن اسے نقصان پہنچاؤ گے قریب ہی نقصان اٹھاؤ گے. انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، اسے نقصان سے روکو بھی پھر بھی اسی کی طرف بڑھتا ہے. شراب کو لے لو، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، یہ سب جانتے ہیں اسے. کس کو نہیں معلوم کہ یہ نقصان دہ ہے؟ خود امریکن کہتے ہیں، میں نے ان سے سنا ہے، alcohol is associated with 2.8 million deaths each year worldwide. باقی نقصان چھوڑ کر شراب کی وجہ سے ہر سال دنیا میں تقریباً 30 لاکھ کے قریب بندے مر جاتے ہیں. کورونا کے دوران یہ واحد بزنس تھا جو اپنے عروج پر تھا، یہ نہیں ڈاؤن ہوا. صالح علیہ السلام نے اللہ کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کا انجام بتلا دیا تھا کہ نقصان پہنچاؤ گے تو نقصان پاؤ گے. ان میں سے ایک، میرا جسم میری مرضی کی اولاد، قدار
اس نے اور باقی 8 نے مل کر منصوبہ بنایا کہ اونٹنی کو قتل ہی کر دیا جائے. یہ کدار وہ شخص ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بھی بدبخت کہا ہے اور صاحب قرآن نے بھی بدبخت کہا. سورہ شمس آیت نمبر 12 سے اذن بعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا قتل کے لیے ان کا بڑا بدبخت انسان. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بدبخت کہا ہے. بخاری میں یہاں پڑھ لیجئے گا. اللہ اکبر. یہ کھڑا ہوا، اصل میں چاہتے تو سارے ہی تھے، مگر یہ 9 نے کدار سے کہا کہ تم ہماری اونٹنی سے جان چھوڑاؤ. ہمارے جانور زیادہ ہیں، چھٹی کی وجہ سے دوسرے دن وقت زیادہ لگتا ہے. ان کو معلوم تو تھا کہ اونٹنی کدھر سے آتی جاتی ہے، مگر وہ تنہا مل نہیں رہی تھی. کوئی نہ کوئی فرد آ جاتا تھا یا کبھی خوف سے دل بھر جاتا تھا. ایک دن اونٹنی بچے سمیت اکیلی مل گئی. سورۃ القمر کی آیت نمبر 29 سے ذرا سنیے. فنادوا صاحبہم فتعاطا فعقر، انہوں نے اپنے دوست کدار کو آواز دی، اس نے تلوار پکڑی. تعاطا السیفہ مفعول جو ہے وہ محذوف ہے. اس نے اگلے دونوں پاؤں پر وار کیا یا چاروں پہ وار کیا. اونٹنی گری، اسے ذبح کر دیا، مار دیا. بچے کی طرف یہ بڑھے، مگر بچہ روتا ہوا اسی چٹان کی طرف جو ہے وہ بڑھ گیا جہاں سے اس کی والدہ نکلی تھی. 3 بار اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے پکارا. عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یا ربی این امی، یا ربی این امی، یا ربی این امی. اے اللہ میری ماں کدھر، اے اللہ میری ماں کہاں، اے اللہ میری ماں کہاں. 3 بار اس نے کہا، غائب ہو گیا. قرائن اور قرآن کو دیکھا جائے تو یہ جگہ سعودی عرب میں ہی ہونی چاہیے کیونکہ واقعہ مدائن صالح کا ہے. لیکن ایک جگہ عمان میں سلالہ کے اندر میں گیا تو انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں وہ بچہ غائب ہوا. ابھی دیکھ لیں. تھوڑی بدلی نہیں ہے نا، لیکن لفظ بھی بریک سامتے کو زیادہ سمجھ. روایات المتواترہ منذ قدیم زمان فین. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اونٹنی معجزہ تھی، عام اونٹنی نہ تھی تو بھاگ جاتی یا اللہ بچا لیتا جیسے بچہ بھاگ گیا تھا. نہیں، یہ اونٹنی آزمائش تھی، اس نے وہی رہنا تھا. کچھ لوگوں کی قربانی جو ہوتی ہے نا، وہ قربانی وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان کی قربانی کی وجہ سے دوسروں پہ پھر عذاب آتے. سورۃ القمر کی آیت نمبر 27 سے نظر. انا مرسل الناقاتی فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. مفہوم سنیں، ہم بھیج دیتے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے، حوصلے سے انتظار کرو اور اچھی طرح صبر کرو. تو مرسل الناقۃ فتنۃ، فتنہ اردو والا نہیں، آزمائش عربی والا، یہ آزمائش ہے. تو اونٹنی آزمائش تھی، اس میں قربانی دینی تھی اپنی. تو ایک آدمی نے کونچیں کاٹی، ایک نے. مگر جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے انہوں نے کاٹی. میں ذرا لفظ بول دوں تاکہ آپ کی توجہ زیادہ ہو جائے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 سے الفاظ سنیں. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. فَعَقَرُوا یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کونچیں کاٹیں. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 157. فَعَقَرُوهَا انہوں نے کاٹ دیں، جمع آیا. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 65 پہ فَعَقَرُوهَا انہوں نے کاٹیں. سورہ شمس کی جب 14 آتی ہے تو فَعَقَرُوهَا انہوں نے کاٹ دی. ایک جگہ ہے جہاں واحد کا صیغہ آیا ہے. مسلمانوں میں نے بھی بہت غور کیا. اور ایک جگہ ہے جہاں واحد کا صیغہ آیا. سورۃ القمر آیت نمبر 29. فتعاطا فعقر، اس نے، یہ بھی واحد ہے. فتعاطا فعقرا یہ بھی واحد ہے. اس نے اونٹنی پہ وار کیا، اس نے کونچیں کاٹ دیں. ایک بندہ، فعقرا ایک بندہ. تو اصل میں گرایا اسی نہیں تھا جو میرا جسم میری مرضی کے فلسفے والی ماں کا بچہ تھا، اسی نے گرایا تھا. باقی یا تو سوچ کے لحاظ سے شامل تھے یا سپورٹ کے لحاظ سے شامل. تو 120 کے علاوہ سارے بندے خاموش. مسلمانوں خصوصاً حکمرانوں، جرم نہ روکنا یا تعاون کرنا یہ برابر ہوتا ہے، مجرم کا ساتھی ہی وہ کہلواتا ہے. 30 جولائی 2021 کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں. امریکہ کی ریاست اوکلاہوما میں ہاسپٹل ان تلسا
ایک لڑکی آئی، 12 سال اس لڑکی کی عمر تھی، وہ ڈیلیوری کے لیے آئی، ڈاکٹر نے فوراً پولیس بلا لی، پولیس آ گئی، وہ جو ہسبینڈ تھا اس نے کہا جی میری مرضی ہے، لیکن اس کو بھی پکڑ لیا، ماں کو بھی جیل میں دے دیا۔ معلوم ہے کیوں؟ تو پولیس نے جج نے یہ کہا کہ یہ ماں اس لیے جیل میں جائے گی کہ اسے پتا تھا کہ یہ جرم ہو رہا ہے، اس نے روکا کیوں نہیں، بتلایا کیوں نہیں۔ یہ میں آپ کو کس کی 30 جولائی، ٹھیک ہے، یہ اگست جا رہا ہے، 30 جولائی کی خبر بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب نے فاقروہا جمع ہو رہا ہے، کیوں؟ وہ 120 بندے چھوڑ کر سب کے سب جو ہیں وہ گنگے معاون تھے، گنگے معاون، خاموش تھے لیکن مددگار تھے۔ یزید نے خود آ کر تو امام حسین کی گردن نہیں اتاری، آپ کی بھی بڑی تحقیق ہوگی، بتائیے کہ یزید نے خود آ کر امام حسین کی گردن اتاری ہو؟ نہیں، مگر فوج اس کی تھی، بندے اس کے تھے، قاتلوں کو سزا نہیں اس نے دی، تو وہ برابر کا شریک ہے، بلکہ قاتل کا نام تو میرے خیال میں سے 70 بندے نہیں جانتے ہوں گے، یزید کے نام جانتے ہیں نا قاتل کا، کیونکہ قاتل سے ضرورت کوئی نہیں تھی نا، چاہیے تو یہ تھا کہ قاتل کا نام مشہور کرتے، قاتل پر جاتے تو یزید کو پکڑ لے، کیونکہ قاتل کو پکڑنے سے اتنی مقصد حاصل اتنا نہیں ہونا تھا جتنا یزید کو پکڑنے سے حاصل ہونا تھا جی، کیونکہ یزید کو پکڑ کر ڈائریکٹ صحابہ کی گستاخی میں ذرا پل جو ہے وہ مضبوط بنتا ہے، تو قاتل کو نہیں پکڑا، جنہوں نے مارا ان کو کم پکڑا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو مددگار ہو، معاون ہو، خاموش ہو، وہ بھی مجرم ہے برابر کا۔ یہ میں لفظ مسلمان حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، ان ظالموں نے اونٹنی کو تو مار دیا مگر بعد میں پشیمان ہو گئے جی۔ اب یہ مت سمجھا کریں کہ یہ جو ظالم ہیں، بدماش ہیں، سمگلر ہیں، قاتل ہیں، یہ خود پشیمان نہیں ہوتے، یہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی جناب، کبھی ان کے ساتھ رہا کریں۔ فریڈیا آدمی جو ہے نا اس کو پریشانی رہتی ہے جی، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پھر اتنی پریشانی رہتی ہے کہ گولیاں بھی نہیں سلا سکتی۔ ہائے سزود پشیماں کا پشیماں ہونا، اونٹنی قتل کر کے پھر پشیمان ہو گئے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 157 سنیے، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے کونچے کاٹ دی، پاؤں کاٹ دیے، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر شرمندہ ہو گئے، نادم ہو گئے۔ باب ندامت کیا؟ نبی نے تو اس کی آمد پہ ہی آگاہ کر دیا تھا، اسے نقصان نہیں پہنچانا، پہنچایا تو عذاب علیم، اور عذاب بھی جلدی آئے گا۔ قوم سمود پہ عذاب، حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ بھئی انہوں نے ظلم کر دیا، آپ نے ان سب سے یہ کہا کر فقالا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، فرمایا جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، 3 دن ہیں تمہارے پاس، فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا، تمتعوا فائدہ اٹھا لو، جمعرات، جمعہ، سیٹرڈے، ہفتہ، 3 دن ہیں، اتوار کو صبح تم گئے۔ اور سنو یہ دھمکی نہیں ہے، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، نبی کی گستاخی بندے کو بدبخت، بے وقوف اور بے شرم بنا دیتی ہے۔ تینوں وصف جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، جا کے چیک کر لو، نبی کا جو گستاخ ہوگا تینوں وصف اس میں ہوں گے، وہ چاہے پی ایچ ڈی ہو۔ پہلے نبی کے پہلے گستاخ کو دیکھ لو آپ، سب کچھ جانتے ہوئے بھی معافی نہیں آگے سے مانگ رہا، زندگی مانگ رہا ہے، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی اللہ سے کہہ اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں زندگی مانگ رہا، لمبی زندگی دے، اقتدار دے، گمراہ کرنے کی طاقت دے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد ملت، آج کے دور کے بھی 15ویں صدی کے مجدد بھی روحانی یہی ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا محور یہی ہوتا تھا، تقریر کیا، تحریر کیا، تفسیر کیا، کہ چھوٹی سے چھوٹی گستاخی سے بھی بچ جاؤ، پریز کرو، یہ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتی ہے، اتنی بری چیز ہے یہ نبی کی گستاخی۔ یہی حال قوم سمود کا بھی ہوا، معافی مانگنے کے بجائے بولے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77 پہ ہے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ لو اب دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا گفتگو، اونٹنی کی کونچیں کاٹی، رب کی نافرمانی کی، وقالوا اور کہنے لگے اے صالح ائتنا بما تعدنا، اگر تو بھیجا ہوا ہے تو جس کی تو دھمکی دے رہا نا چیز لے آ، وہ اب ہیرو پڑھتے، میں نے کو بتایا نا، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، جب معجزے کوئی کاٹ دیا تو اب کیا منہ کرنا ان کی طرف، منہ پھیر لیا، صرف اتنا کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اعراف کی آیہ نمبر 79 سے، اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کا پیام پہنچا دیا تھا، حجت تمام، تمہاری خیر خواہی کی تھی میں نے، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، بچے کو مارنے کے لیے دوڑے، بدتمیزی کی، پھر بھی باز نہیں آ رہے، حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا دیا۔ دیکھو 3 دن کی مہلت، اور اس 3 دن میں بھی کیا کام کر رہے ہیں، منصوبہ بنایا کہ بیٹھ کے صالح علیہ السلام کو شبخون مارات کا حملہ کرو اور مار دو، حضرت صالح علیہ السلام کو مار دو اور آپ کی فیملی کو بھی ساتھ مار دو، آپ کی بیوی اور بچے۔ یہ خفیہ منصوبہ تھا، یہ 9 ہی دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بیچ میں سے بولا کہنے لگا کہ تو اگر ان کو مار دیں گے تو ان کی اتنی بڑی فیملی یا قبیلہ ہے تو ہم سے بدلہ لیں گے،
تو کیا کریں گے؟ تو کہتا ہے تو بول دیں گے نا، ہم پروف کر دیں گے کہ ہم موقع واردات پہ تھے ہی نہیں، پروف دے دیں گے۔ انسان بدلا نہیں ہے مسلمانوں۔ 6000 سال پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پروف دے دیں گے کہ موقع واردات پہ ہم تھے ہی نہیں۔ آج بھی قتل ہوتے ہیں، عدالت میں مختلف شواہد سے ثابت کیا جاتا ہے کہ ملزم تو اس وقت جیل میں تھا، دوسرے سٹی میں تھا، ہاسپٹل میں تھا، پاگل خانے میں تھا، پروف جج دیکھ رہا ہوتا واقعی جی یہ تو فلاں سٹی میں تھا، یہ کلپ ہے۔ اب ذرا سنا ہے تو نمل کی آیت 49 سنانا چاہتا ہوں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ انسان بدلا نہیں ہے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تقاسموا باللہ، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر عہد کیا انہوں نے، لنبیتنہ، شب خون ماریں گے ان پر، واہلہ، ان کی فیملی پہ قتل کر دیں گے، ثم لنقولن لولیہ، ان کے ورثاء سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم ان کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، پروف بھی کر دیں گے۔ کیا تبدیلی آئی؟ 6000 سال قبل کے مجرم نے کہا ہم سچے ہیں، آج 2021 میں عدالت میں قاتل نے ثبوت دیے کہ ہم سچے ہیں، لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ کیسے ناکام ہوا؟ یہ خفیہ صرف بندوں سے ہوتا ہے، جو بھی خفیہ چیزیں ہوتی ہیں نا یہ آپ صرف بندوں سے تو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء شہید سے کیسے سیکرٹ کریں گے؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 50 سے ذرا سنیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا قتل کا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی خفیہ تدبیر سوچی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بھنک بھی نہیں ان کو۔ انہوں نے رات کی تحریکی میں حملہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آگاہ کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے، ہجر سے دور چل جاؤ، تو یہ ہجر سے دور چلے گئے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ یہیں ہیں۔ جو ہی پاکیزہ ہستیاں سرحد پار ہوئی زلزلہ شروع ہو گیا، قوم زلزلوں کی زد میں آ گئی، اندھیرا چھا گیا، ایکسٹرا اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سر ٹکرا رہے، موسمی اور زمینی حالات بگڑتے گئے جس کی وجہ سے پریشانی بڑھتی گئی، شہروں کے رنگ اڑتے گئے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ زلزلوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے پہاڑوں میں بنائے ہوئے مکانوں کو بہتر سمجھا۔ یہ 3 دن اسی بھگدڑ میں گزر گئے۔ اتوار کی صبح آ گئی، یہ اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے سر جھکائے بیٹھے تھے، زلزلہ مسلسل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک فریکوینسی چھوڑ دی، وہ فریکوینسی اتنی بھاری تھی جس کو چنگاڑ کہہ دیا، اس نے ان کے دماغ اور دل کو جام کر دیا۔ جیسے زلزلے سے ڈرے ہوئے یوں بیٹھے تھے، فریکوینسی آئی، اور فریکوینسی بھی یہ یاد رکھیے گا ہر ایک کی ہر چیز کے لیے الگ ہی ہوتی ہے۔ فریکوینسی جو آپ کو 18 سال کی عمر میں سنائی دیتی ہے وہ 40 میں نہیں سنائی دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فریکوینسی فٹ کر کے بھیج دی انہی کے لیے، دماغ جام دل جام، ختم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، سورہ ہجر کی آیت نمبر 83، انہیں صبح ہوتے ہی شدید چنگاڑ نے پکڑ لیا۔ مصبحین، جتنی بچنے کی تدبیریں تھیں ناکام ہو گئیں، اس لیے دنیا میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سپیس میں چلا جاؤں گا، میں مارس پہ چلا جاؤں گا، میں جوپیٹر میں چلا جاؤں گا، میں پلینٹ کسی اور پلینٹ پہ چلا جاؤں گا، یا میں بنکرز میں چلا جاؤں، نہیں، اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جتنی بچنے کی ان کی تدبیریں تھیں ٹاپ کی تھی، ناکام ہوئی۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 84 سے سنیں، فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، یہ لفظ یکسبون پہ کسی دن غور کیجیے گا فجر کے وقت، پوری ٹیکنالوجی یکسبون کے اندر آ جائے گی بھائی۔ ان فی ذلک الآیہ، اس واقعے کے اندر آیا ہے، آیا عبرت ہے، سبق ہے، نشانی ہے، علامت ہے، غور کرو۔ تو مجھے غور کرنے سے معلوم ہوا قوم سمود نے نبی کی توہین کی اور نسبت جو تھی نسبت کی توہین کی۔ یہ لوگ معاشی طور پر مضبوط تھے اور مکان پہاڑوں کے اندر بناتے تھے، سوچتے ہوں گے دولت بھی ہے، پناہ گاہیں ہیں، بنکرز ہیں، ہم طاقتور بھی ہیں، کون مارے گا؟ نبی کی مانے یا نہ مانے، مگر اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ بنکرز میں تھے، زلزلہ اور ہارٹس بھرا کر مار دیا۔ رجفہ اور صیحہ، یہ آج بھی اسلحہ اس کے پاس موجود ہے، اللہ کے پاس رجفہ اور صیحہ۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ اسلحہ نعوذ باللہ کسی اور کو بیچ دیا ہے، یہ رجفہ اور صیحہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 52 سے پڑھنا چاہوں گا، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا۔ اب یہ خاویہ جو نا، خاویہ، اس پہ غور کریں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ آج جو وہاں نظر آ رہے ہیں نا مدائن صالح میں، جو آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں، کہ اس میں کچھ خاویہ بھی ہیں۔ خاویہ کا معنی ویسے خالی بھی کرتے ہیں، لیکن فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، چھتیں ہی گرا دی، آج خالی ہے وہ مکان۔ انہوں نے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، دیکھو ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان کے منصوبے کا رزلٹ کیا نکلا، دیکھو، اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، دَمَّرْنَاهُمْ اجمعین، کوئی نہیں چھوڑا، ایک بچ گیا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیکچر کا، ایک بچ گیا۔ کون؟ ابو رغال۔ پہلے حدیث سن لیں پھر اپن بات کرتے ہیں۔ تفسیر طبری جز 12،
علامہ باغوی کی 3 جلد باب نمبر 80، البحر المحیط 5 جلد باب 57، ابن کثیر نے اپنی قصص الانبیاء میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو رغال کی قبر کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ابو رغال کی قبر کے قریب سے گزرے تو پوچھے کون ہے؟ تو آگے سے صحابہ کا جواب سنیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا یہ ابی رغال کی قبر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ابو رغال کون ہے؟ فرمایا رجل من سمود، یہ قوم سمود کا ایک فرد، کان فی حرم اللہ، یہ اس وقت بیت اللہ میں تھا۔ بس مسلمانوں میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث میں ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ بندہ اس وقت خانہ کعبہ کے پاس تھا، حضور کہہ رہے ہیں عذاب سے بچ گیا، عذاب مست تھا، عذاب سے بچ گیا۔ فلما خرج اصابہ ما اصاب قومہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی یہ خانہ کعبہ کی حد سے نکلا تو جو عذاب اس کی قوم کو پہنچا تھا وہی عذاب اس کو پہنچ گیا۔ اب ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ویسی باتیں بتا دی، ہمیں کیا پتا یہ وہی بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر میں اس کے پاس سونے کی ایک شاخ ہے، تو کچھ نے کھودا تو واقعی اندر سے سونے کی شاخ نکلی۔ اب ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کرونا اور ڈیلٹا کی وجہ سے کعبہ کو محدود کیا ہے، بھائی وہ سب بہتر جانتے ہوں کہ میں اس حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب الہی سے بچ گیا، وبا نہیں ہے عذاب ہے۔ وبا میں اور عذاب میں فرق ہوتا ہے، نزلہ پھیل گیا وبا ہے، خارش جسم میں وبا ہے، ڈائریا پھیل گیا وبا ہے۔ قوم سمود پر عذاب تھا، عذاب کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ یہ بندہ بچ گیا کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے اندر تھا۔ تو بس ایک ہی جملہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہوں گا، معلوم ہوا کعبہ مدینہ یعنی دونوں حرمین شفا کے مرکز ہیں، بندہ عذاب سے بچا رہتا ہے، یہ تو وبا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں ہم تک بھی پہنچا دی ہیں، حضور کے ذریعے سے آ گئی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی توحید کے پرچار میں گزار دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر فلسطین کے علاقے رملہ میں چلے گئے، وہاں آباد ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد آپ کا وہیں وصال ہو گیا۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا مزار جو ہے وہ اسرائیل پیلسٹائن میں رملہ کیا تھا۔ لیکن میں جو کہتا ہوں یا کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک خانہ کعبہ کے اندر ہے، حرم کے اندر ہے۔ حوالہ سن لیجیے کیونکہ طلباء ہیں بعد میں تحقیق کریں گے۔ تو کتاب الآثار کتاب کا نام ہے، محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، باب و غسل الشہید، ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اس میں لکھا ہے کہ حود علیہ السلام کی قبر، صالح علیہ السلام کی قبر، شعیب علیہ السلام کی قبر فی المسجد الحرم، یہ بیت اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر طبری جلد پہلی صفحہ 448 سورہ بقرہ کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قبر، حود علیہ السلام کی قبر، صالح علیہ السلام کی قبر اور شعیب علیہ السلام کی قبر یہ مسجد حرم میں ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء جب آپ 15ویں جلد ہے اور صفحہ 299 ہے۔ نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کی قبور کہاں ہیں؟ زمزم اور رکن یمانی جو ہے اس کے درمیان ان کی جو ہے وہ قبور ہے۔ تو یہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہی ہوگی۔ لیکن ایک اور جو ہے وہ مشہور ہے، آپ کی طرف قبر منسوب ہے، عمان کے شہر ظفر میں ہے، سلالہ سے 200 کلومیٹر دور، وہاں بھی ایک قبر مبارک، مزار مبارک ہے، وہ آپ کی طرف منسوب ہے۔ ایک مزار مبارک جو آپ کی طرف منسوب ہے وہ حضرموت یمن میں بھی بتایا جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوں اللہ کی رحمتوں میں ہیں۔ ہماری طرف سے سورۃ الفاتحہ کا نذرانہ، الفاتحہ۔